اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پھر واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ابھی بیان سے پہلے ہمارے دارالعلوم تعلیم قرآن کے شیخ الحدیث عظیم خالد صاحب نے آپ کے سامنے آخری حدیث پڑھی ہے اور تفصیلاً بیان کی ہے۔ الحمدللہ دعا فرمائیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ خاتم الانبیاء امام الانبیاء کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تو آنے سے پہلے بیت اللہ میں دعائیں کی جا رہی تھی۔ دعا کرنے والے بھی پیغمبر ہیں، آمین کہنے والے بھی پیغمبر ہیں۔ پیغمبر دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ بھیج اس بستی میں ایک پیغمبر۔ ابھی خاتم الانبیاء تشریف نہیں لائے، پہلے بیت اللہ میں دعائیں کی جا رہی ہیں۔ دعا کرنے والے بھی ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ابھی آپ آئے نہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے دعا کی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں 600 سال پہلے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ابھی آپ آئے نہیں ہیں، بیت اللہ میں دعائیں کی جا رہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، کسی کو مقام نہیں ملا جو اللہ تبارک خاتم الانبیاء کو مقام عطا کیا ہے۔ خاتم الانبیاء کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام میں تشریف لائے، ہود علیہ السلام میں تشریف لائے، شعیب علیہ السلام میں تشریف لائے، صالح علیہ السلام میں تشریف لائے، سب قوم کے پاس آئے تھے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ نوح علیہ السلام قوم کے پاس، یا قومی اے میری قوم۔ ہود یا قومی اے میری قوم۔ شعیب یا قومی اے میری قوم۔ صالح یا قومی اے میری قوم۔
جب میرے پیغمبر کا ذکر آئے گا پاک انداز تبدیل ہو جائے گا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام آئے قوم کے پاس، ہود علیہ السلام آئے قوم کے پاس، شعیب علیہ السلام آئے قوم کے پاس، صالح علیہ السلام آئے قوم کے. آپ قوم کے پاس نہیں، پورے دنیا انسانوں کے پاس. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. آپ کی نبوت بھی للناس، ہم نے آپ کو جو کتاب دی کتاب بھی للناس. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. نبوت بھی للناس، قرآن پاک بھی للناس. کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت بھی للناس، قرآن پاک بھی للناس، نبوت بھی للناس. قبلہ ان اول بیت وضع للناس. نبوت بھی للناس، قرآن پاک بھی للناس، امت بھی للناس، اور قبلہ بھی للناس. میرے پیغمبر آخری پیغمبر ہے. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. میرے پیغمبر کو سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کل یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے جانے کے بعد 30 دجال آئیں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی. ہمارے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. پیغمبر ہر ایک نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کا انتخاب ہوتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ پیغمبر چنتے ہیں 55 سے لے کر جوانی تک نبوت ہے، پھر نبوت سے آخر تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام ہیں، ابھی پیغمبر ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کس سے حفاظت کر رہی ہے. فرمایا جو بھی پیغمبر آئے گا، میرے پیغمبر اگر آپ بھی آ رہے ہیں تو آپ کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے 55 سے لے کر آخر تک. فرمایا کوئی نہیں آئے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. اگر آپ دیکھیں ہمارے قابرین پر اللہ تبارک تعالیٰ کروڑ حارم نظر فرمائے. سید اللہ شاہ بخاری نام سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیات گزری ہے. اس سال 1949 میں، ایک سال کم 1950 میں دارالعلوم طالب قرآن کا جلسہ ہوتا تھا. اس وقت لقب بعد ہوتا تھا. اس وقت کی صدارت سید اللہ شاہ بخاری کر رہے ہیں. گئے میرے والد گرامی سید اللہ شاہ بخاری کو جس طرح کی بلایا ہے. سید اللہ شاہ بخاری کا مرزائی کافر ہے. جو بھی دار اسلام سے جو بھی میرے پیغمبر کے بعد منہ دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. الحمدللہ تحریک چلی لیکن کامیاب نہیں ہوئی. 1974 میں تحریک چلی ہے. شیعہ مرزائیوں نے ایک طلباء پہ حملہ کیا کہ پورے پاکستان وال اٹھی ہے. جہاں دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، سارے اکٹھے ہو گئے. سارے اکٹھے ہو کر الحمدللہ دارالعلوم طالب قرآن میں اکٹھے ہوئے. جہاں دارالعلوم طالب قرآن تھے وہاں اسمبلی میں اللہ تبارک تعالیٰ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کوثر نیازی صاحب، پروفیسر غفور صاحب، سارے الحمدللہ آواز اٹھا رہے ہیں. مولانا مفتی موصوف محمود صاحب 15 دن مناظرہ ہوا اس سے، آخر اللہ تعالیٰ مولانا مفتی محمود کو کامیابی عطا کی ہے. اس وقت کے جماعت کے امیر ختم نبوت کے امیر مولانا سید بندوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. بہت بڑی شخصیات تھی. دارالعلوم طالبان بیٹھے ہوئے تھے، اجلاس ہو رہا تھا، جلسہ ہو رہا تھا، کسی نے آ کے پرچی نظر آپ کی بات مان لی ہے. فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ ہمارے اکابرین بہت کوشش کی تھی، پہلے تاریخ چلائی، کامیاب نہیں ہوئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بٹوں کے ہاتھ سے دکھا دیا کہ مرزائی کافر ہے، جو بھی میرے پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن ہائے افسوس اس کے بعد ہماری حکومتیں آ رہی ہیں، ہر حکومت کوشش کرتی ہے اس قانون میں تبدیل کیا جائے. لیکن میں گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ مسلمان اپنے ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، اپنے پیغمبر کی شان کا کوئی گستاخی گوارہ نہیں کر سکتے، کوئی گوارہ نہیں کر سکتا. الحمدللہ آج دیکھیں الحمدللہ ٹھیک ہے اتفاق نہیں ہے، لیکن بریلوی بھی اس متفق ہیں
اہل حدیث بھی متفق ہیں، شیعہ بھی متفق ہیں، الحمدللہ دیوبندی بھی ہیں، لیکن سارے سیدھے کو کہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے۔ میرے جو اللہ تبارک میرے پیغمبر کو جو شان عطا کی ہے وہ کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے گا خاتم الانبیاء کے بعد دار اسلام سے خارج بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ میں یہ الحمدللہ میرا پیغمبر کی نبوت بھی للناس وہ جو قرآن پاک دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب اللہ کو اتارنے والے بھی ہم، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور کتاب اللہ سے پہلے دیکھیں کسی پیغمبر کو اللہ تبارک نے تورات دی ہے، کسی پیغمبر کو انجیل دی ہے، کسی پیغمبر کو زبور دی ہے، کئی انبیاء کرام کو صحیفے پر فرمایا، تمام کتابیں بھی، تمام صحیفے ایک طرف اللہ تبارک نے کتاب اللہ کو مقام عطا کی، کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ الحمدللہ آج دیکھیں جتنی دینی مدارس ہیں، ان مدارس کی کوشش کی وجہ سے الحمدللہ آج کل کے دور کے اندر الحمدللہ ہر 10 سال کا بچہ قرآن پاک کا حفظ بن کر نکل رہا ہے۔ جہاں 10 سال کا بچہ قرآن پاک کا حفظ نکل رہا ہے الحمدللہ 7 سال کی بچی بھی قرآن پاک کی حفظ بن چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں ہار امتیاز فرمائے، ہم اپنے اکابر کو مانتے ہیں، اکابر کے نقش قدم پر چلتے بھی ہیں۔ اکابرین سے مراد مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیات گزر گئی ہیں۔ اس وقت مالٹا کی جیل میں گرفتار ہوئے، جہاں حضرت گرفتار ہوئے وہاں ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے تھے مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ساتھ گرفتار ہوئے۔ مالٹا ایک جزیرہ ہے، وہاں گرفتار ہوئے ہیں، شبان کے آخری ایام تھے۔ حضرت ذکر کے شاگردوں سے اس سے پہلے کوئی رمضان مبارک گزرا نہیں جس میں قرآن پاک میں سزا ہو، اس سال کیا بنے گا؟ میں قربان جو مولانا حسین مدنی پر، اے اللہ وہ بکرور رحمت نازل فرما دے۔ مولانا حسین مدنی فرمایا کہ ساری آپ فکر نہ کریں، دن کو سپارہ یاد کروں گا، شام کو مسئلے پہ قرآن پاک سنوں گا۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک مہینے میں یاد کیا تھا، ایک مہینے میں یاد کیا ہے اور الحمدللہ ایک مہینے کو پاک سنایا ہے۔ ہمارے اکابر یہ اولئک آبائی فیض اللہ اکبر، لاؤ ہمارے اکابر کے اس مقابلے میں کوئی نہیں جا سکتے۔ شیخ الہند کے مقابلے لے کے آؤ، مولانا حسین مدنی کے مقابلے میں لے کے آؤ، مولانا بنوری رحمۃ اللہ کے مقابلے میں لے کے آؤ، نہیں لے سکتے، نہیں چھوڑے آپ۔ باقی آج کل کے دور میں دیکھیں میرے والد رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی الحمدللہ 40 50 60 70 سال تو ہی بیان کرتے رہے، ان کے مقابلے نہیں لے کے آ سکتے۔ سینۃ اللہ شاہ بخاری مقابلے لے کے آ سکتے، قاضی شمس الدین سے مقابلے نہیں لے سکتے، قاضی عصمت اللہ سے مقابلے نہیں لے سکتے۔ اولئک ہمارے اکابر وہ گزر چکے ہیں، اس لیے کو اکابر کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ اندازہ کریں وہ اکابر جنہوں نے مولانا حسین مدنی کو پاک یاد کیا تھا، اس میں بہت اللہ کی مہربانی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اکبر۔ اس سال رپورٹ دیکھیں جو طلباء نے، جو طلباء بچوں نے بچی امتحان دیے پچھلے سال الحمدللہ وفاق کا 1 لاکھ پچھلے فارغ ہوئے ہیں، 1 لاکھ بچے بچی فارغ ہوئی اپنے پاس سے۔ اس سال میں امتحان شروع ہونے والا ہے، اس لیے کو دعا کریں اللہ تبارک نے دینی مدارس کی حفاظت فرما دے، اور دینی مدارس میں جتنے طلباء پڑھتے ہیں، جتنی بچی پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما دے۔ الحمدللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جن گھروں میں بچی قرآن پاک حافظ بن چکی ہے، جن بچیوں نے قرآن پاک کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کی ہے، ان کے گھروں میں تبدیلی آ چکی ہے۔ ورنہ جس ماحول میں آج ہم جا رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا، چند باتیں کروں گا، آپ اس دور میں اپنے اولاد کو موبائل فون سے دور رکھیں۔ آپ اس دور میں موبائل فون آپ کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے بہت بڑی ایک چیز آ رہی ہے۔ بچوں خراب ہو رہے ہیں، بچی خراب ہو رہی ہیں، اس لیے موبائل سے فون دور کریں۔ آپ ان بچوں کو دور نہیں کریں گے، آپ کل آپ نقصان دہ ہوں گے۔ آئے افسوس آج کل کے دور کے اندر دیکھیں بچوں کو معلوم نہیں بکر صدیق کون تھے، عمر فاروق کون تھے، عثمان غنی کون تھے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارے ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب میرے والد رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، وہ دارالحقانی استاد الحدیث سے فوت ہو چکے ہیں۔ وہ فرماتے ایک دم اسپتال میں تشریف لائے، میں نے بیان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ بعد میں ایک لڑکا پوچھتا ہے آپ لڑکا کہہ رہے ہیں محمد کون تھا؟ فرمایا بچے تم کو معلوم نہیں ہے، محمد ہمارے پیغمبر تھے، خاتم الانبیاء تھے،
جب بچہ کہ ان کو معلوم نہیں ہے، جب بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی وہ کیا کریں گے؟ جب بچوں کو آپ گھروں کے اندر صدیق کے بارے میں بتائیں، وہ شخصیت ہے جو میرے پیغمبر کے بعد مقام ملا تو بکر صدیق کو مقام ملا ہے۔ تمام صحابہ اکٹھے ہو جائیں بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو بکر صدیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار ثور میں 3 دن اکٹھے کیا، پورے مشرکین کا تیار ہو چکے مارنے کے لیے، لیکن اللہ پر صدیق نے ساتھ دیا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو صدیق گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن رہنے کے بعد پھر مدینہ شریف لے جاتے ہیں، قربا میں محمد رسول اللہ والذین معه، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہے، مکہ کے اندر بھی ساتھ، طائف کے اندر بھی ساتھ، مدینہ منورہ کے اندر بھی ساتھ، جنگ احد کے اندر بھی ساتھ، جنگ بدر کے اندر بھی ساتھ، اللہ اکبر، دنیا کے اندر بھی ساتھ اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ساتھ ہے۔ ایسے صحابہ ہیں، بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ساتھ دیا اور آخرت کے اندر بھی دیا ہے۔ فرمایا والذین معه، دنیا کے اندر بھی ساتھ، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ساتھ، اور قیامت کے دن میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میں تخت بادشاہ بیٹھا ہوں گا، میرے دائیں طرف بکر صدیق ہوگا، بائیں طرف عمر فاروق ہوگا۔ جو جلتے ہیں ان کو جلنے دو، ہاتھ بھی ان کے ہیں، چھریاں بھی ان کی ہیں، تا قیامت تک جلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بکر صدیق کو مقام عطا کیے کسی کو نصیب نہیں ہوا، جو عمر فاروق کو مقام عطا کیے کسی کو نصیب نہیں ہوا، جو عثمان غنی کو مقام عطا کیے کسی کو نصیب نہیں ہوا، جو امیر معاویہ کو مقام عطا ہوا کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے جہاں ہمارے پیغمبر کی جو صحابہ ہیں، ہمارے پیغمبر کے ازواج مطہرات سب ہماری مائیں ہیں، تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ ان ماؤں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 ماؤں کو مقام دیا ہے۔ ایک مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے پیغمبر کا شروع کے دور کے بہت ساتھ دیا ہے، شروع کے دور بہت تکلیف کے دور تھے میرے پیغمبر کا، بہت لمبی تفصیل آتی ہے، بیان کرنے بہت ٹائم چاہیے، لیکن اس تفصیل کے اندر، اس پریشانی کے اندر اس مائی خدیجہ کو ساتھ دے رہی ہے۔ پھر آخر کے ٹائم پر مائی عائشہ صدیقہ کو ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے جتنی ہماری مائیں ہیں وہ سب ہماری مائیں میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات۔ اس لیے تمام گزارش کروں گا، صحابہ کے بارے میں مقام اونچا ہے۔ اصحابی کالنجوم، صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہے، کوئی چھوٹا ستارہ ہے، کوئی بڑا ستارہ ہے، کوئی ایسے ستارے ہیں جس کو تھوڑی دیر میں صحبت ملی ہے میرے پیغمبر کی۔ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے میرے پیغمبر کو دیکھا ہے، میرے پیغمبر کی صحبت نہیں ہے، وہ صحابہ ہیں۔ پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، میں دنیا سے جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑ کر، ایک اللہ کی کتاب کو بھی اور دوسری اپنی سنت کو بھی۔ اگر ان دونوں پر تم عمل کر لیا لن تضلوا بعدی، گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پاک کو ہم نے خوشیوں میں غمی استعمال کرتے ہیں، پورا قرآن پاک کو مطالعہ نہیں کرتے۔ مطالعہ کریں، قرآن پاک میں ہر چیز آ چکی ہے، قانون آ چکے ہیں، سب صحابہ کی شان بیان ہو چکی ہے، انبیاء کی بیان ہو چکی ہے، توحید بیان ہو چکی ہے، سب چیزیں بیان ہو چکی ہے، لیکن ہم نے اور سنت، ہم نے سنت کو چھوڑ کر اپنے گھریوں کی خوشیوں میں اور گھروں کے غمی میں سب بدعات کام کرتے ہیں۔ اور بدعات چھوڑ دیں آپ، سنت پر کر انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دعا ہے، اللہ اس مدرسے کو قائم رکھے، یا اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما دے۔ یار اس مدرسے میں جب جاتا ہوں، مولانا قاری مولانا خلیل الرحمان صاحب یاد آتے ہیں، استاد مولانا عبدالرحیم صاحب یاد آتے ہیں، استاد مولانا عبدالرشید صاحب یاد آتے ہیں، استاد قاضی غلام مصطفیٰ صاحب یاد آتے ہیں، جن سے الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، استاد قاضی غلام مصطفیٰ صاحب میرے استاد ہیں، استاد مولانا عبدالرحیم صاحب بھی میرے استاد ہیں، ان سے پڑھا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے قبر جا چکے ہیں، اے اللہ ان کو کروڑ ہار امتیاز فرما دے، یا اللہ ان میں بھی وہ جو موجودہ وہ جا چکے ہیں، اللہ سب میں قربان۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب